اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم نے سبق نمبر 8 پڑھنا ہے اور اس کا نام ہے آنگن. اس کی مصنفہ ہیں خدیجہ مستور اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ بھی ہے ناول. اس سے پہلے بھی ہم ایک ناول فسانہ آزاد میں سے ایک اقتباس پڑھ چکے ہیں اور آنگن ایک کمپلیٹ ایک مکمل ناول ہے. تھوڑا سا اس ناول اور اس کے اندر موجود کہانی کا تعارف اس کے بعد وہ سبق کی طرف جاتے ہیں کہ خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک کرداری ناول ہے. اس میں بہت سے کردار کے یکجا ہیں، ان کے درمیان یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے کہ جب سے تحریک پاکستان سٹارٹ ہوتی ہے اس زمانے سے لے کے جب پاکستان ماض وجود میں آتا ہے اس زمانے تک محیط میں پھیلا ہوا. عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے. اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے، اس ناول کی جو ہیروئن ہے اس کا نام ہے عالیہ. اور اسی مرکزی کردار کے ذریعے پوری کہانی کاری تک پہنچتی ہے. عالیہ ہی کے ذریعے اس ناول آنگن کی ساری کہانی، کاری کا مطلب پڑھنے والے تک کی ساری کہانی پہنچتی ہے. عالیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے ددیال کے آبائی گھر میں اپنی اماں کے ساتھ آ جاتی ہے. عالیہ کے بعد سرکار کا ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اور باپ کی موت کے بعد وہ اپنے ددیال، اپنے دادا کے ددیال، ننیال نانا کی طرف سے ددیال دادا کے آبائی گھر میں اپنی اماں کے ساتھ آ جاتی ہے. چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے. یہاں اور کردار آتا ہے چھمی. یہ کون ہے؟ یہ عالیہ کی چچا زاد بہن ہے. عالیہ کے چچا کی بیٹی ہے. چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے. چھمی کی ماں عالیہ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوتی ہے؟ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. چھمی کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوتی ہے کہ چھمی کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اپنے آبائی گھر میں، اسی ددیال کے گھر میں بڑے بھائی کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا، واپس آ کر کبھی خبر نہیں لیتا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، کبھی خبر نہیں لیتا. اور بس ہر مہینے برائے نام خرچہ بھیج دیتا ہے، معمولی سا خرچہ بھیج دیتا ہے. گویا اولاد کا جبر عالیہ اور چھمی کو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے. جبر بھی ظلم. عالیہ اپنے والدین کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی لیکن باپ کی موت کے بعد ددیال کے آنگن میں آنا پڑا. چھمی والدہ زندہ تھی تو اچھی زندگی گزار رہی تھی، خوشحال زندگی گزار رہی تھی. والدہ کی وفات کے بعد ان دونوں کو حالات کا جبر، عالیہ اور چھمی دونوں کو حالات کا ظلم ایک آنگن میں لے آتا ہے اور وہ بڑے چچا کا آنگن اپنا ددیال کا آنگن ہوتا ہے تو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے. اور یوں وہ اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہے، اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہیں جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے. وہ یہ آنگن اس ملک ہندوستان کی تقسیم کا گواہ ہے کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے تھے کہ اسی آنگن میں اس زمانے کے مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے نمائندے موجود تھے. مثال دیتا ہے مثلاً بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں کہ اس گھر کے جو سربراہ ہیں بڑے چچا جو ہیں وہ کٹر پکی کانگریسی سوچ کے مالک ہیں. جبکہ ان کا بیٹا، جبکہ جمیل بھیا جو بڑے چچا کا بیٹا ہے اور چھمی جو جمیل کی چچا زاد بہن ہے اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. عام مسلمان نوجوانوں کی طرح یہ مسلم لیگ کا حصہ ہے. وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں. کون؟ جمیل جو بڑے چچا کا بیٹا ہے اور چھمی یہ کزن، یہ چچا زاد بہن بھائی، یہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں.
عالیہ کی ماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے. کیوں انگریز نواز کردار ہے؟ کیوں کہ عالیہ کی ایک ممانی جو ہے وہ ایک انگریز عورت ہے. عالیہ کے ماموں نے ایک انگریز عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور عالیہ کی ماں انگریز سے اتنا متاثر ہے کہ وہ انگریزی ذہنی طور پر اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انگریزوں کی طرف ہے, انگریزوں کو پسند کرتی ہے, انگریزوں سے بات چیت کر کے فخر محسوس کرتی ہے. یہ عالیہ کی ماں کا ذکر کرتا ہے. ایک اور کردار ہے کریمن بوا. اس گھر کی پرانی ملازمہ ہے, پرانی مفراہی ہے کریمن بوا. کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں ہے. کریمن بوا نہ تو سیاسی ہے نہ نظریاتی ہے, لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضروری ہے کہ یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ, مسلمانوں کے ماضی کی ایک نشانی ضرور ہے. اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے. کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس زمانے کے تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے کی تمام سیاسی مارکوں جھگڑوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں حرکت کرنے والے زندہ کرداروں کے ذریعے پورے زور و شور کے ساتھ دکھایا گیا ہے. یہ اس ناول کا چھوٹا سا تحرر تھا. کچھ عرصہ پہلے اس ناول کو ایک سلسلہ وار ڈرامے کی صورت میں بھی پیش کیا گیا تھا. تو اس طرح کافی پرانا ڈرامہ تھا جسے موجودہ دور کے بیٹ اپ میں پیش کیا گیا تھا. تو امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو باہر جا چکی تھی. عالیہ BA کا امتحان دے رہی تھی. سر اٹھایا مین کہ جب ظاہر جب انسان امتحان میں مصروف ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ دلجمی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, اپنے تمام تر کوشش کے ساتھ اپنے امتحان کو اچھے انداز سے دینے کی کوشش کرتے اور اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر رہ کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا کہ امتحان کے بعد BA کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا, مین جب عالیہ فارغ ہوئی, جب اسے فراغت ملی تو باہر جا چکی تھی. مین باہر کا موسم گزر چکا تھا, ہواؤں میں گرمی بس کی تھی. مین موسم آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو گیا. نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا مگر پھولوں پر رونق نہ. عموماً کچے آنگن ہوا کرتے تھے, کچے سین ہوا کرتے تھے اور سین کے کناروں پر نالیاں بنائی ہوتی, ان میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوتے تھے اور وہ پانی جو نکاسی کا پانی ہے وہ نکلتا اور ان نالی کو سیراب کرتا تھا. اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ نالی سے ڈھیروں پانی, بہت زیادہ مقدار میں پانی ان کیاریوں میں جاتا. ان کیاریوں میں جو آنگن میں بنی ہوئی تھی پھول لگے ہوئے تھے, لیکن پھولوں پر رونق نہ آتی, یعنی ان پھولوں کی پیاس اس پانی سے نہ بجھتی تھی. پتیاں مرجھا کر جھڑتی رہی. ان پھولوں کی پتیاں گرمی کی شدت کی وجہ سے مرجھا کر مر کر مردہ حالت میں جھڑتی رہی, گرتی رہی. مارے پیاس کے ننھی چڑیوں کی چونچیں کھلی تھی کہ پیاس کی مارے جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چونچیں بھی کھلی تھی گرمی کی حدت کی وجہ سے. اور چولہے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی. ایک چھوٹا سا پنکھا, ہاتھ سے مارنے والا پنکھا, چولہے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوا کے ہاتھ سے وہ پنکھا نہ چھوٹتا تھا. گرمی اتنی زیادہ تھی, آگ کی حرارت بھی تھی, گرمی بھی تھی, اس لیے اس کے ہاتھ میں پنکھا اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا تھا. شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی. کچے صحن ہوتے تھے, مٹی والے صحن ہوتے تھے, تو شام کے بعد اس صحن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دو نہیں کئی بالٹیاں پانی کی چھڑک دی جاتی تاکہ مٹی اس پانی کو جذب کر لے اور مٹی کی جو حرارت ہے, جو تپش ہے, جو گرمی ہے وہ نکل جائے. لیکن کہتا ہے کتنی ہی بالٹیاں پانی کی چھڑک دی جاتی پھر بھی سکون نہ ملتا. گرمی میں پھر بھی کمی نہ آتی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سارا ماحول اس گرمی کی وجہ سے جل رہا ہے, سارا ماحول جل رہا تھا, اس گرمی اس قدر زیادہ تھی. یہ موسم کا ذکر ہو گیا, عالیہ کی مصروفیت کا ذکر ہو گیا. ان بیکار, ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے تھے.
جی عالیہ امتحان سے فارغ ہوتی، مصروفیت نہیں تھی، بیکار تھے اور ویران دن تھے، اداس تھے، گرم دن تھے. کیا کیا؟ چھمی کو مصروف کرنے کے لیے بڑی چچی نے بھی بڑے چچا کی بیوی جمیل کی امی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے حوالے کر دیے تھے سینے کے لیے. اب چھمی کی شادی بڑے چچا نے طے کر لی تھی، دور کسی گاؤں میں کسی کارکن، کسی کانگریسی کارکن کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تھی اور چھمی کو اس شادی کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. تو عالیہ کے ذمہ بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے سینے کی ذمہ داری دے دی. دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا، مین خاموشی چھا جاتی، گرمیوں کی دوپہر ویسے بھی سنسان ہوتی ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، گرمی کی حدت کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. تو دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا، خاموشی چھا جاتی، تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی. عالیہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی. بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ہر وقت بجھی سی رہتی. اب بڑی چچی جو جمیل کی والدہ ہے، ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا، ہر وقت اداس رہتی تھی. وجہ کیا تھی؟ جمیل کا ایک اور بھائی تھا شکیل، جو گھر سے روٹ کے چلا گیا تھا، ناراض ہو گیا تھا اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا. اس لیے والدہ جمیل کی جو والدہ تھی، جو بڑی چچی کا کردار ہے، یہ اپنے اس بیٹے کی گمشدگی کی وجہ سے ہر وقت اداس رہتی تھی اور کوئی بھی کام کرنے کو ان کو جی نہیں چاہتا تھا. ہر وقت بجھی رہتی تھی، پسماندہ رہتی تھی، ناراض رہتی تھی، اداس رہتی تھی. ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا تھا، کسی کام کو کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی. کس کا ذکر ہے؟ یہ عالیہ کی اماں کا ذکر ہے. اور اماں تو چھمی کو ویسے بھی برداشت نہیں کرتی، یعنی اماں کو چھمی اچھی نہیں لگتی تھی. ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی. عالیہ کہتی ہیں کہ عالیہ کی امی کی اور چھمی کی آپس میں بنتی نہیں تھی. اگر ان کے اختیار میں ہوتا، ان کا بس چلتا، عالیہ کی امی کا بس چلتا، تو یہ جو جہیز کے کپڑے ہیں، ان کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی. بس ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی، خلوص میں ہمدردی، پیار، محبت سے چھمی کے جہیز کے کپڑے سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی. یہ خلوص ہی کی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ چھمی کے نصیب اچھے ہوں، جس گھر میں وہ جائے وہاں اسے خوشحالی میں اثر آئے، آرام اور سکون میں اثر آئے. ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں اودم ڈالتی پھر رہی تھی. اور دوسری طرف چھمی تھی کہ اپنی مقدر کا فیصلہ ہونے پر، اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے پر، اپنی شادی ٹھہرائے جانے پر، اپنی شادی طے ہو جانے پہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اور اس بات سے بے خبر، بے پرواہ سارے گھر میں اودم ڈالتی پھر رہی تھی، شور مچاتی، غل غپاڑا کرتی پھرتی رہتی تھی. بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا. کیوں ستانے لگتا؟ کہ بڑے چچا جو اس گھر کے سربراہ تھے، جمیل کے ابو تھے، شکیل کے ابو تھے، تو ان کو جب بھی دیکھتی تو اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا، تنگ کرنے لگتا. کیوں؟ کہ بڑے چچا کٹر کانگریس سے تھی اور پاکستان کے بننے کے سخت مخالف تھے. اس لیے جب کبھی بھی چھمی بڑے چچا کو دیکھتی تو اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا. انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی، وہ گالیاں دیتی انگریزوں کو کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے. یہ اماں کون؟ عالیہ کی اماں، جو انگریز نواز ہے، جو انگریزوں سے محبت کرتی ہے. لیکن جب چھمی انگریزوں کو گالیاں سناتی تو اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، پسینے نکل آتے، بہت غصہ آتا، ہوش و آواز کھو دیتی، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. اور جب سب کو چڑھا کر وہ تھک جاتی، چڑھا کر تنگ کر کے، جب سب کو تنگ کر کے وہ تھک جاتی، کون؟ چھمی، تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی، آ کے عالیہ کے پاس بیٹھ جاتی. اے بجیا، باجی والے سنس میں لیں گے، اے بجیا
یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں؟ تو عالیہ سے پوچھتی ہے باجی یہ آپ کس کے کپڑے سی رہی ہیں؟ اے اللہ کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اٹھلا کر پوچھتی، میں ایک ناز و ادا سے، ایک نخرے سے، ایک انداز سے پوچھتی، کسی کے ہیں چمی؟ عالیہ جواب دیتی کسی کے ہیں چمی۔ عالیہ بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے۔ کس کو؟ عالیہ کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ تمہاری کوئی شادی طے کر دی ہو دور کسی گاؤں میں کانگریسی کارکن کے بیٹے کے ساتھ تمہاری۔ کیوں کہ عالیہ ایک بدلحاظ قسم کی لڑکی ہے، کیونکہ ماں باپ کی محبت کے بغیر اس کی پرورش ہوئی ہے، اس لیے وہ چھوٹے بڑے کسی کی تمیز نہیں کرتی، بڑے چچا کا بھی لحاظ نہیں کرتی، منہ پھٹ قسم کی لاؤبالی قسم کی لڑکی ہے۔ تو اس لیے عالیہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل جائے گا تو یہ شادی سے انکار کر دے گی اور گھر میں ایک فساد بن جائے گا۔ اب وہ عالیہ سے کہتی ہے ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجیے، اس میں سے کہ جو دوپٹے آپ بنا رہی ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دیں، لچکا لگا کر اوڑھوں گی۔ عموماً دوپٹوں کے سائڈ پر ایک لیس سی لگی ہوتی ہے، کرن سی لگی ہوتی ہے، اسے لچکا کہتے ہیں، آپ اسے سمپل زبان میں گوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک دوپٹہ مجھے دے دیں، میں اس کے سائڈ پر، اس کے کناروں پر گوٹا لگا کر اوڑھوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگتی ہے۔ عموماً کمپلیٹ سلائی کرنے سے پہلے کسی لیس کو، کسی گوٹے کو دوپٹے کے کناروں پر کچے دھاگے کے ساتھ میں چنا جاتا ہے، اس میں سلوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اس میں چونٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو وہ چنے ہوئے دوپٹے، ایک ایسا دوپٹہ جس کے اندر چونٹیں بنی ہوئی تھی، وہ اس دوپٹے کو اٹھا کے مروڑنے لگتی۔ دیکھیے میرا دوپٹہ کیسے لپتے ہو رہا ہے، اور عالیہ سے کہتی دیکھو یہ دوپٹہ مجھے دے دو نا، میں اس کے سائڈ پہ کوٹا لگا کے پہنوں گی، کیونکہ دیکھو میرا دوپٹہ کیسے خراب ہو رہا ہے، وہ سیدھا ہو رہا ہے، پھٹ گیا ہے۔ اس چھمی اسے عالیہ سے کہتی چھوڑو چھمی، چونٹ کھل جائے گی، کہ میں نے اسے کنارہ لگانے کے لیے، گوٹا یا لیس لگانے کے لیے میں نے جو چونٹیں ڈالی ہوئی ہیں یہ کھل جائیں گی، تم اسے مروڑ ہوئی چونٹیں کھل جائیں گی، یہ دوپٹہ مجھے دے دو۔ عالیہ دوپٹہ چھیننے لگتی، اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لینے لگتی۔ آخر یہ عالیہ اپنے آپ سے کہتے ہیں آخر یہ ہے کس کے جہیز کے، بیچاری بتا بھی نہ سکتی کہ عالیہ اسے بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے زبان تھکتی ہے، مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی۔ تجسس میں کسی راز کی تہ تک پہنچنا، کسی بات، کسی صحیح بات کو، اصل بات کو اگلوا دینا، تجسس جستجو والے انداز میں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی، آمادہ ہو جاتی، تیار ہو جاتی۔ تو عالیہ اسے کہتی میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑے، اگر تم مجھ سے لڑو گی تو میں تمہیں ماروں گی۔ عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی، میرا اپنا بڑا ہونے کا روب ڈالتی، تو چھمی ہنسنے لگتی۔ آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے، یہ عالیہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ آج دوپہر میں کیسی خاموشی ہے۔ وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی، میں دوپٹے کے ساتھ لیس کناری یا گوٹا لگاتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ آپ دوپہر میں کیسی خاموشی ہے، اور اپنے مستقبل کے خیالوں کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے الکان ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ عالیہ کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ فیل ہوگی تو کیا ہوگا؟ سوچ رہی تھی بی اے کا ایگزام دیا ہوا ہے، امتحان دیا ہوا ہے، اگر میں فیل ہوگی تو کیا ہوگا، اور اگر پاس ہوگی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی، لے دے کے بھی سب کچھ چھوڑ کے ایک ہی بات رہ جاتی۔ کیا بات رہ جاتی؟ کہ وہ بیٹی کرے، بیٹی مین بیچلر آف ٹیچنگ ہے کورس، آج کل اس کی جگہ پہ ہم بی ایڈ استعمال کرتے ہیں، بیچلر آف ایجوکیشن۔ تو ایک ہی بات رہ جاتی ہے ساری باتوں کو چھوڑ کے کہ وہ بیٹی کرے، بیچلر آف ٹیچنگ ہے کورس کرے، استانی بن جائے گی۔ مگر کیا وہ بیٹی کر سکے گی؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریے، کیا کہ وہ یہ کورس کر سکے گی؟ کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی؟ تو یہ کورس صرف اور صرف علی گڑھ میں ہوتا تھا جو اس شہر سے کافی دور تھا، تو کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی؟ اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے؟ اور اب ماموں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ کیا عالیہ کے باپ کے انتقال کے بعد جو چونکہ
کہ کیا اما اسے علی گڑھ جانے دیں گی، اور کیا جو پیسے ماموں کے پاس رکھے ہیں تو ماموں کیا اسے اتنے پیسے بچواتے رہیں گے کہ اس کی بیٹی کا کورس پورا ہو جائے اور یہ ایجوکیشن پوری ہو جائے، اس کے بعد وہ استانی بن جائے۔ تو پڑوس میں ہائی اسکول کے احاطے میں، پڑوس میں ہائی اسکول تھا، اس کی باؤنڈری وال، اس کے احاطے میں آم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، کوئل ایک میٹھی آواز والا پرندہ مسلسل شور مچائے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی جو عالیہ کی پھوپھی ہیں، عالیہ کے پھوپھی ہیں، کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے تھے کہ عالیہ کے کمرے کے ساتھ جو کمرہ ہے سیکنڈ فلور پہ، اس کمرے میں نجمہ پھوپھی عالیہ کی پھوپھی سوئی ہوئی ہے جو سوتے ہوئے خراٹے لے رہی ہے، اور اتنی اونچی آواز سے کیسے لگ رہا ہے کہ ان خراٹوں نے چھت کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا جی چاہ کہ وہ بھی سو جائے انتقاماً، اور اتنے خراٹے لے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑے، اچانک اٹھ بیٹھے اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹتے، اور پھر دوبارہ ان کو نیند نہ آئے اور ساری دوپہر وہ جاگتے ہوئے گزار دیں۔ شام کو جب وہ نیچے اتری، مین اوپر والی فلور سے نیچے آئی تو کریمن بوا سین میں پانی چھڑک رہی تھی، سین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کریمن بوا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے، بے چینی کا اظہار، لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے، اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے، برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، کس کا؟ بڑے چچا کا چہرہ اترا ہوا تھا، امین پریشان تھے، اداس تھے، اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی، اور بڑی چچی جو بڑے چچا کی بیوی ہیں، جمیل کی امی ہیں، وہ سب سے بے نیاز تخت پوش پر بیٹھی، سب سے بے خبر تخت پوش پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ بڑے چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ عالیہ پوچھ رہی ہے۔ سر میں درد ہے بیٹا، سر میں درد ہے بیٹی۔ تو بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اچانک سر اٹھا کے دیکھا، کریمن بوا جلدی سے پلنگ بچھا دو۔ کہاں؟ سین میں۔ بس سین ٹھنڈا ہو گیا، ناس چاہے استاد کا، ناس چاہے نہیں ستیا، ناسو بیڑا اگر کوئی استاد کا۔ کریمن بوا برآمدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگے۔ آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ